کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے بتاؤں؟ بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں داہیہ بتانا کون سی خطا کی ہے؟ اب داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو جا کے جنگل میں زندہ دفن کیا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے 70 بچیوں کو دفن کیا، لیکن آج تک کسی کے دفن کا احساس نہ ہوا۔ ایک دن یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ جس دن سے دفن کر کے آیا ہوں آج تک چین سے سویا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ جب لیٹا کرتا ہوں آنکھ لگتی ہے تو خواب میں بیٹی آ جایا کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بتا تو سکی تو نے بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پردیس تجارت کے لیے جانے لگا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا شریک حیات اگر بیٹا پیدا ہو تو ناز و نیم سے پالنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کے قتل کر دینا، مجھے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ کہہ کے پردیس چلا گیا، لیکن اتفاق سے میرے گھر کے اندر بیوی کی گود میں بیٹے کی بجائے بیٹی آ گئی۔ اس نے قتل کرنا چاہا لیکن ماں تھی، ماں کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے کہا اگر آج اسے قتل کر دیا تو تاریخ میں ایک ماں کو کس جملے سے یاد کیا جائے گا؟ کہا اس نے قتل نہ کیا، اس نے میری بچی کو پالا۔ کہا جب میرے گھر آنے کا وقت ہوتا تو پڑوس میں پہنچا دیتی، جب چلا جاتا تو گھر میں لے کے آ جاتی تھی۔ کہتا ایک دن یا رسول اللہ اچانک میں گھر میں آیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بچی کی آواز آئی، کون؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے کہا اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہا اتنا سنا میرا خون کھول گیا کہ میرے گھر میں بچی کیسے ہے؟ جیسی بچی نے دروازہ کھولا میں تو غضب سے بچی کو دیکھ رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ کیا بتاؤں جیسی دروازہ کھولا ہے میری بیٹی نے میرے قدموں کو آغوش میں لے لیا ہے، لپٹ کے کہتی ہے بابا کتنے سال لگا دیے ہیں پردیس سے آنے میں، کتنے دن ہو گئے تیرا انتظار کرتے کرتے۔ جب دنیا کے بچے اپنے باپ کی گود میں کھیلا کرتے تھے تو میں سوچا کرتی تھی کل جب میرا باپ آئے گا تو میں اس کی گود میں کھیلوں گی، اس کے کاندھے پہ بیٹھوں گی۔ کہتے یا رسول اللہ میں تو غصے سے لال پیلا ہوتا جاتا تھا، بچی اپنی آرزو رکھتی جاتی تھی۔ میں گھر کے اندر گیا، میں نے گھر میں قدم رکھا، میں نے بیوی سے کہا بتا تو سکی یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا یہ تیری بیٹی ہے۔ کہا میں نے تلوار نکالی، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ میری بیوی کہنے لگی خبردار اس بچی کو قتل مت کر دینا، اگر تو اس کو قتل کر دے گا تو پھر میرے جینے کا سہارا چلا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے بیوی کی بات مانی اور بچی کو اس وقت قتل نہ کیا، میں نے سوچا کسی دن اچانک قتل کروں گا۔ کہتے مگر کیا بتاؤں حضور بیٹی کی محبت الگ چیز ہے۔ جب میں لیٹا شام کو تھک کر کے میری بچی آئی ہے، میرے پیر دبانا شروع کر دیتی ہے۔ جب میں لیٹنے لگا میں نے جلدی جلدی بچی سے جان بچانے کے لیے اپنے آنکھیں بند کی۔ کہا میری بیٹی نے چادر کا کونا پکڑا، میرے چہرے پہ ڈالا، میرے ماتھے کو چوما، جا کے بستر پہ سو جاتی ہے۔ کہتے یا رسول اللہ جب اگلا دن آیا ہے میں بعد میں اٹھا، کیا دیکھتا ہوں بیٹی میرے ماتھے کو آ کے پہلے سے چومنے لگ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ جب بچی کا یہ پیار دیکھا اس کی جگہ میرے دل میں بننی شروع ہو گئی۔ جب دل میں جگہ بنتی رہی ایک دن ایسا آیا کہ بچی مجھ سے پیار کرنے لگی، میں بچی سے پیار کرنے لگا۔ ایک دن میں بازار گیا، کسی نے آواز دے کے کہا داہیہ کتنا بڑا بے غیرت ہے، ہماری بیٹیوں کو قتل کر کے اپنی بیٹی کو پال رہا ہے۔ بس کہا اتنا سننا تھا، میرا ارادہ بدل گیا، میں نے سوچا داہیہ اب اپنی بیٹی کو زندہ نہیں رکھنا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ میں گھر کے اندر آیا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا میری بیٹی ماں کی گود میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے آنچل کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے چپکے سے ماں کا دوپٹہ ہٹایا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جب ماں کی گود سے جدا کیا حضور بیٹی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، گھر کے باہر تک اسے لایا، اس وقت تک میں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، مگر یا رسول اللہ جب گھر کے باہر آیا میں نے ہاتھ ہٹایا، بچی کہنے لگی بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دوست کے یہاں جانا ہے، دعوت کے لیے جانا ہے۔ کہا بچی ساتھ چلنے لگی، کہا چلتے چلتے جب پتھریلی وادی آئی آقا میرے پیر میں پتھر چبھے، چھالے بنے، خون بہنے لگا، بیٹی کی نگاہ خون پہ پڑ جاتی ہے، رو کے کہتی ابا واپس لوٹ چلو، جس دعوت کے لیے تمہارا خون بہانا پڑے مجھے ایسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جی مجھے واقع رکھنا گوارا ہے لیکن تیرا بہتا ہوا خون دیکھنا بیٹی سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کا خیال کر، بیٹی کا خیال کر۔ میں نے ایک جوان دیکھا اس جلسے میں اس نے بہن کے نام پہ 1000 روپے مسجد کو دیے، دنیا ماں کے نام پہ دیتی ہے، باپ کے نام پہ دیتی ہے، لیکن زندہ بہنوں کے نام سے میں نے کسی کو دیتے نہیں دیکھا۔ تو خدا را ان بیٹیوں سے پیار کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، اور کبھی تھک کے آتے ہو نا
چھوٹی بچی ہو تو سینے پہ لٹا، اس کے قدموں کی جب ٹھوکر پڑے گی نا تیرے سینے پہ، اللہ تیرے بدن کی ساری تھکن منٹوں میں اتار دے گا۔ بڑی تکلیف ہوئی پاکستان میں، ایک باپ نے نا 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر ڈالا۔ وہ بھگواداری نہیں تھا، وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا باپ ہے۔ پوچھا گیا کیوں مارا؟ اس نے کہا مجھے پہلی بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا، میں نے اس لیے۔ یار ننھی سی جان تھی، کیا بگاڑا تھا تیرا اس نے؟ تجھے پیار نہیں تھا تو کوئی بات نہ تھی، کم سے کم جینے کا حق تو نہ لیتا۔ تجھے کیا لگتا تو نے مار کے جان بچا لی؟ اور تو نے گولی ماری، بظاہر وہ تڑپی ہوگی، لیکن روح نکلنے سے پہلے رب کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا، اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا۔ وہ تو رب کی قربتوں میں ہوگی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دائیں بائیں ہوگی۔ جانتے ہو جو بچے نابالغی کی عمر میں چلے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس مقام پہ ہیں، وہ سب بچے آپ کے پاس رہتے ہیں۔ ہر بچے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے بچوں کو وہاں بھی محروم نہیں رکھا، وہاں بھی محروم نہیں رکھا۔ اور تو نے گولی مار دی، تو سوچ رہا ہوگا میں گولی مار کے بچ گیا، نہیں، قیامت کا دن ہوگا یہی بچی ہوگی گریبان پکڑے گی، کہے گی بھی ای دم من قتلت، ابا بتا میرا قصور کیا تھا، مجھے قتل کیوں کیا تھا؟ ہے کوئی انتظار اس کا؟ کوئی انتظام ہے؟